بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں آسمانوں کے رب کے نام ہیں اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ اور دیکھ رہے ہیں عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل۔ ایک بڑی خبر ہے، آج بریکنگ نیوز ہے کہ تحریک طالبان پاکستان، اس کا ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا حکومت پاکستان کے ساتھ۔ بڑی بازگشت سنائی دی کہ معاہدہ ہو چکا ہے، فائر بندی بھی کر دی گئی اور کچھ شرائط دونوں جانب سے رکھی گئیں۔ شرائط یہ تھی کہ حکومت کی جانب سے یہ شرط تھی کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ تمام قسم کی جو سرگرمیاں ہیں وہ روک دے گی پاکستان میں، اور وہ فائر بندی بھی کر دے گی، جنگ بندی کر دے گی، ہتھیار پھینک دے گی۔ اور دوسری جانب سے مطالبہ تھا ان کے بڑے جو پاکستان کی قید میں ہیں لیڈرز، ان کی رہائی کا۔ اب آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے یہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیڈ لائن تھی 9 دسمبر تک، جو کہ کل جمعرات کی رات کو ختم ہو چکی ہے۔ اب ہمارا حکومت پاکستان سے کوئی معاہدہ نہیں جنگ بندی کا، سیز فائر کی مدت بھی گزر چکی ہے، اور وجہ انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ حکومت پاکستان نے ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ جی ناظرین، ذرائع کے مطابق افغانستان کے کسی مقام پر ٹی ٹی پی کا اجلاس ہوا ہے، اور ان کے جو کمانڈر ہیں نور ولی محسود، انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہمارا حکومت پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کی روح سے حکومت پاکستان نے جو ہم سے وعدے کیے تھے ہمارے کمانڈرز کی رہائی کے، وہ پورے نہیں ہوئے۔ لہٰذا اب ہمارا حکومت پاکستان کے ساتھ نہ تو کوئی معاہدہ رہا ہے، نہ ہی ہم سیز فائر کی پابندی کریں گے، کیونکہ مہلت اور مدت سیز فائر کی وہ گزری ہوئی رات جمعرات کی رات تک تھی، وہ گزر چکی ہے۔ اب ہم آزاد ہیں۔ ناظرین، یہاں اب ایک بار پھر سائے جو ہیں خوف کے، دہشت کے، اندیشوں کے، وہ منڈلانے لگے ہیں آج کی اس بریکنگ نیوز کے بعد پاکستان پر، کیونکہ پاکستان میں ہمارے اداروں نے، قومی سلامتی کے ضامن جتنے بھی ادارے ہیں، پاک فوج، پولیس، سول ادارے، انہوں نے ملک کے اندر امن و امان بحال کرنے کے لیے بڑا طویل رستہ دیکھا ہے۔ بڑی لازوال قربانیاں ہیں ہماری اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، جس میں ایک عام رینک کے سپاہی سے لے کر 4 سٹار جرنیلز تک کی قربانیاں شامل ہیں۔ ہمارے جوانوں کا لہو جو ہے وہ پورے ملک میں سلامتی کی ضمانت بنا، تب جا کے ہم نے پاکستان میں امن کا سویرا دیکھا۔ لیکن اب جب سے پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ وضع ہوئی ہے افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت کے بعد، اور تب سے پھر ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا پاکستان میں دوبارہ سے حملوں کا اور دھماکوں کا اور خون بہانے کا، سیکورٹی فورسز پر حملوں کا بھی۔ پاکستان نے افغانستان میں طالبان کی نئی حکومت سے واشگاف مطالبہ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کے ہاتھوں پاکستان کے دفاع کے خلاف، یہ سراسر پاکستان کے خلاف ہے۔ اس پر واضح طور پر طالبان کی قیادت نے بھی یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم افغانستان کی سرزمین کو قطعاً کسی کے خلاف بھی استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس معاہدے پر جو ہونے جا رہا تھا ٹی ٹی پی اور حکومت وقت کے بیچ، اس پر اپوزیشن کی جانب سے بڑی کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا حکومت کو۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ جن لوگوں نے اے پی ایس میں ہمارے معصوم بچوں کا لہو بہایا، ان کے ساتھ ریاست کس بنا پر یہ معاہدہ اور صلح کرنے جا رہی ہے۔ بچوں کے والدین نے بھی مظاہرے کیے، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ حکومت کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ ہمارے بچوں کے خون کا سودا کرے۔ حکومت کا موقف یہ تھا کہ ریاست میں امن کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر ہم مذاکرات کی ٹیبل پر لے آتے ہیں، یہ لوگ آئین پاکستان کو ماننے پر تیار ہو جاتے ہیں، یہ ہتھیار پھینکنے پر تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ پاکستان کے استحکام کے لیے ایک اچھا شگون ہوگا۔ لیکن ناظرین، آج جو پیش رفت ہوئی ہے، ایک بڑی پیش رفت ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے حکومت پاکستان کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جنگ بندی اور سیز فائر کا بھی انہوں نے ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس پر اپنا کیا موقف ظاہر کرتی ہے، یا سلامتی کے ادارے آئندہ کے لیے ٹی ٹی پی کے حوالے سے کیا لایا عمل اختیار کرتے ہیں۔ اور ایک بڑا سوال تحریک
طالبان پاکستان کے کردار کے حوالے سے افغانستان کی نئی قیادت کے اوپر بھی اب آئے گا کہ اب اس اعلان کے بعد جب وہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہماری رات سے مہلت ختم ہے، تو کیا وہ افغانستان کی سرزمین پر بیٹھ کر پاکستان کی سلامتی کو نشانہ بنائیں گے؟ کیا وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ وہ خونی کھیل پھر سے شروع کر دیں گے؟ لیکن کیا سوال یہ ہے کہ اس پر افغان طالبان کی قیادت خاموش تماشائی بن کے بیٹھی رہے گی یا پھر ان کی سرکوبی کے لیے عملی اقدامات کرے گی؟ یہ سارے بڑے سوال ہیں، وقت ان کا منتظر ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔